اس وقت پیپلز پارٹی بہت مشکل میں ہے. میں نہایت ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. آصف علی زرداری صاحب، ان کے بارے میں، ان کی بیماری کے بارے میں جو خبر آ رہی ہے وہ بالکل درست ہے، اور ڈاکٹر عاصم جو بتا رہے ہیں وہ 100% درست رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس کے حل کے لیے میاں نواز شریف صاحب انہیں آگے بڑھنا چاہیے. لیکن نواز شریف ایک بڑا رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن دو ہی پلیئر ہیں، ایک طرف نواز شریف اور ایک طرف عمران خان. تو میرا سوال عمران خان سے ریلیٹڈ تھا. دونوں کی ملاقات عمران خان صاحب سے 2.5 گھنٹے. وہاں سے کچھ لوگ، 5 لوگ، وہ یہاں آئے. انہوں نے یہاں پہ ایک ریاست کے بہت طاقتور ادارے کے سربراہ کے ساتھ گفتگو کی، تو ان سب کو غدار ٹھہرایا گیا. اب میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ مجھ تک ایک اطلاع وہاں پہنچتی اڑتی کہ علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گور صاحب عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملے. تو اس پہ خبر ہے کیا؟ کیوں ملے؟ کیسے ملے؟ آج ملاقات نہیں ہونے دی، یوں دونوں سے 2.5 گھنٹے. تم مجھے ایک بات بتاؤ، یہ میں نے ایک اور تصویر دیکھی ہے، تم مجھے بتا دو. تم اس پہ، اگر تمہارے پاس خبر نہیں ہے تجزیہ دے دو. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. میرے پاس اگر خبر ہوگی میں خبر کر کے بتا دوں گا، تجزیہ ہوگا تو تجزیہ. جو بھی ہے تو بتائیں. یہ بہت سارے لوگ ہمارے ہاں یہ کہہ رہے تھے جو کہ پی ایم ایل این کے حامی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلوچستان کا معاملہ اب اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ اس کے حل کے لیے میاں نواز شریف صاحب بہرحال اس ملک کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، انہیں آگے بڑھنا چاہیے اور وہ کو رول ادا کریں. کیونکہ میاں نواز شریف کو کہ انہوں نے پہلے، ظاہر ہے جب وہ ڈاکٹر مالک کو 2.5 اچھا سال اقتدار ویسے دیا اچھا تھا، گڈ. تو ان کے ساتھ محسن نقوی صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے. بہت تصویر میں نے تو دیکھی ہمارے پاس کوئی ایکسیس نہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ کو رول ادا کر رہے ہیں؟ کون؟ محسن نقوی صاحب تو ویسے بڑا اہم رول ادا کر میں رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، سابق وزیر اعظم لیکن پاکستان، پلیئر تو 2 ہی ہیں جن کو آپ 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنوانے آپ کہہ کے یہاں پاکستان کے نیوز پیپر اور عدنان حیدر تو بنا چکے تھے. اب کی بار پاکستان کو نواز دو، بلکہ یہ نعرہ تھا ہمارا. میں اس کے ساتھ نہیں، آپ تو ان کے آنے سے پہلے، اور میں بدنصیب یہ کہتا رہا کہ توتیا من مونیا اس گلی نہ جا. ہم جھانسے میں آ گئے. نہیں، نواز شریف ایک بڑا رول پلے کر سکتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن میں نے اس کے لیے معلوم کرنے کی کوشش کی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی نقوی صاحب کے ساتھ ہو. مجھے خیر اب نقوی صاحب جو ملیں، یہ بڑا اہم ڈیولپمنٹ ہے نقوی صاحب کا نواز شریف سے ملنا. کیونکہ نواز شریف اپنی باری نہیں لا رہے ان کے ہوں میں آ جانا. شہباز شریف نے دیوالیہ تو کام سیدھا کر لیا. سپا جن میری باری آ سکتے ہیں، اس میں کیا؟ ہاں ٹھیک ہے. کیبنٹ ڈیزالو ہونی، یعنی آپ کے پاس خبر نہیں ہے؟ میرے پاس نہیں. آپ انٹرسٹڈ بھی نہیں؟ نہیں، انٹرسٹڈ تو میں ہوں، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ. اچھا، آپ یہ کوشش کیجئے گا کہ آپ تھوڑی سی جوانی سے کام کرتے ہوئے. اب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا تھا؟ میرا سوال محسن نقوی تو آپ نے بتا دیا، علی امین گنڈا پر اور بیرسٹر گوہر کی. لیکن 2 ہی پلیئر ہیں، ایک طرف نواز شریف اور ایک طرف عمران خان. تو میرا سوال عمران خان سے ریلیٹڈ تھا. دونوں کی ملاقات عمران خان صاحب سے 2.5 گھنٹے، اور آج نارمل ملاقاتوں کا دن تھا، نہیں کرنے دی گئی. اس کے بارے میں میرے پاس خبر یہ ہے، اب میں تجزیے کی بات. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں رسم رواج ہوتے ہیں، تو جن کے ساتھ ایکٹیو کانٹیکٹ میں رہتے ہیں عمران خان صاحب. گنڈا پور صاحب، اچھا، اوکے. تو ان کو بھی عید مبارک ادھر یعنی پشاور میں کہنے ملاقات ہوئی. اچھا. بیرسٹر صاحب بھی تھے وہاں. انہوں نے کہا کہ جی بڑا عرصہ ہوا ہے ہماری ملاقات نہیں ہوئی قائد سے، تو رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. ایک تو آپ ہمیں اجازت یعنی کو اثر و رسوخ استعمال کیجئے کہ ہم ملاقات کر سکیں. اور اس کے بعد یہ کہ ہم کوشش کریں گے، کیونکہ بہرحال اب دہشت گردی بھی بڑھ رہی ہے تو عوام کا بھی سپورٹ چاہیے. اگر انہیں سمجھائیں کہ جی آپ ذرا ہمیں ذرا ٹھنڈا تک ابھی ذرا ہم محاذ کرم نہ کریں حکومت کے خلاف. تو یہ علم علی امین گنڈا پور صاحب خود اٹھا کے گئے ہیں؟ بھائی میرے پاس یہ خبر کافی ذمہ دار آدمی نے مجھے بتائی. سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ تو یار سوشل میڈیا پہ جو بھی ہوتا رہے، ظاہر ہے میں سوشل میڈیا ہی کی وجہ سے مجبور ہوا. سوشل میڈیا پہ تو سب سے زیادہ اہم، دیکھو تحریک انصاف کا اوورسیز میں اگر آپ بیٹھے ہوئے حامی ہو یا یہاں ہو، تو آپ جن لوگوں کو خشوع و خضوع سے سنتے ہیں، نہایت عقیدت اور احترام سے، تو ان میں عمران ریاض صاحب ہیں سر، ڈاکٹر موحد پیرزادہ صاحب ہیں، اور جناب وجاہت اس خان صاحب ہیں. یہ 3 لوگ وہ جو واش روم میں لیٹے تھے نا. جی جی. اچھا. تو اچھا وہ اسپیشلی ٹرینڈ بھی ہیں 5th جنریشن وار کے، ان کا تو بہت ہی عظیم مقام ہے نا.
وہ تینوں افراد نے تو سوشل میڈیا پورا عید کی چھٹیوں میں جو میں نے دیکھا اور بالآخر میں نے یوں رکھ دیا، میں نے بالکل میں نے کہا یار ایک تو ویسے ہی میں نے آنکھیں ویسے راشن کر رکھا کہ جی وہاں سے کچھ لوگ 3-5 لوگ وہ یہاں آئے، انہوں نے یہاں پہ ایک ریاست کے بہت طاقتور ادارے کے سربراہ کے ساتھ گفتگو کی. وہ سربراہ جو ہیں وہ آرمی چیف نہیں ہے، ایک اور ادارے کے سربراہ، لیکن اسی نہ دسنا نہ پتہ لگ گیا سر. ٹھیک ہے نا جی. خیر تو اس پہ اتارا تو ان سب کو غدار ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ کیوں، کس بحاف پر تتا پانی، کس نے تمہیں اجازت دی؟ اور یہ غدار کس نے ٹھہرایا؟ عمران خان صاحب نے؟ نہیں ان کے چاہنے والوں نے، اور یہ سارا ان کے انہوں نے خود اپنے طور پہ غداری کا سرٹیفکیٹ باقاعدہ ان کو دیکھو نا. ایک منٹ ہے مجھے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے ہم نے. یار اس پہ ان پہ وہ پھر ڈیفینسو پہ گئے ہیں بیچارے ڈاکٹر جو یہاں آئے تھے. انہوں نے کہا جی ہم خیر خواہ ہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ لیکن ان کو ڈب کر دیا. بلکہ وجاد صاحب نے جو ہے آپ ان کو یار پھر تم کہتے رہتے کہ وہ انہوں نے، بلکہ ان سب کے وہ منیر نیازی کا ایک شعر ہے، لوگوں کو ان کے گھر میں ڈرا دینا چاہیے. فارا یہ ایک قانون ہے وہاں کا، اس میں یہ ہے کہ تم اگر امریکی شہری ہو اور تم کسی غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کے افراد سے ملو تو تم جو ہے امریکی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو، بینگ این امریکن سٹیزن. یہ اس طرح کا تھریٹ بھی پھر دیا گیا. سمجھ آئی یہ بات یہاں تک پہنچی. تو لیکن مسئلہ کچھ یہ نکلا ہے اس 2.5 گھنٹے کی میٹنگ سے؟ سر بات سنیں میری، معاملات جہاں تک جا چکے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس وقت نظر بظاہر اڈیالہ جیل کے جو قیدی ہیں وہ سر جھکا کے کوئی نہ کوئی کمپرومائز کر کے آئیں گے تو ان کے پلے کیا رہ جائے گا؟ چھوڑا کمپرومائز نہیں کریں گے. جو ہونا تھا جو ہو گیا. تو ہم بجائے گنڈا پور صاحب اور جو کچھ، یہ ساری بات تو ایسی ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پیپلز پارٹی بہت مشکل میں ہے سندھ میں. پیپلز پارٹی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آصف زرداری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری صاحب، پیپلز پارٹی اتنی مشکل میں ہے کہ میں نہایت ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے 10 سے زیادہ سورسز سے گفتگو کے بعد ان کے بارے میں، ان کی بیماری کے بارے میں جو خبر آ رہی ہے وہ بالکل درست ہے. اور ڈاکٹر عاصم جو بتا رہے ہیں وہ 100% درست رپورٹ کر رہے ہیں. اللہ انہیں صحت دے. جتنا زیادہ میں نے اپنی زندگی جرنلزم کی نظر کر کے دیکھا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو دیرینہ ووٹر ہے، جو آج تک کبھی ادھر سے ادھر نہیں ہٹا، وہ بدقسمتی سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اتنے شدید دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ 4 اپریل سوشل کو میڈیا پہ بھی چل رہا ہے اسی طرح سے. یہ وجہ میں کیا نے ہے اس کی؟ اس میں سے اب جو میں تمہیں رپورٹ کر رہا ہوں اس میں سے میری براہ راست کم از کم 200 ٹیلی فون ہیں سندھ کے مختلف علاقوں میں. ان سے بات کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے، آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے، اسی لیے کلپ چلوانے پہ مجبور ہو جاتا ہوں جب میں نے کہا تھا کہ یار اٹس انother کالا پاگ ڈیم. ہاں آپ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، ایک دفعہ یاد ہے کہ نہیں؟ آپ اور کئی میں نے دفعہ کہا کہہ اس کو سنجیدگی سے لینا ہوگا. اب ان کے پاس یہ ہے کہ جی آصف علی زرداری صاحب نے جولائی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ گرین پاکستان انیشیٹو ہے، اور نظر بظاہر وہ ہاں کر رہے تھے، جو کہ لیکن بات یہ ہے کہ بھئی میٹنگ میں ہوا یا کیا ہوا. موصوف نے جو تقریر کی پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے تو اس میں انہوں نے نہروں کی مخالفت کی. لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کے لوگ جو، حتیٰ کہ میری ایک صاحب نے اپنی ان پڑھ بیگم صاحبہ سے بھی بات کروائی جس کو بسپ سے پیسے بھی ملتے ہیں. اس نے کہا صحیح ان کی سن لو. یعنی یہاں تک بات چلی گئی. اچھا اب اوپر سے بدقسمتی یہ ہے ہمارے ساتھ، جو مصیبت یہ ہوئی ہے وہ یہ کہ وہاں تو جو ایک کسان ہے اس کو یہ تو نہیں پتا کہ اس وقت جو اتنا بڑا ڈیم ہے تربیلا، وہاں بھی پانی نہیں ہے، ڈیڈ لیول سے نیچے ہو چکا ہے. تو اس وقت پانی کی جو صورتحال ہے سکھر اور جام شروع میں، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید وہ سارا ڈیورٹ ہو گیا ہے. وہ نمی اندھیرا اس پہ آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی نہ پانی کے مسئلے کو ڈسکس کیا ہے، اور جب بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تم دیکھو گے کہ اللہ دسو جی کی کنڈا پور نے کی فیصلہ ہے،
رہ رہا کہ نہیں رہ رہا, وہ گل کرو جی کھل کے. جنید خان کر لے دوسرے بابر سلیم سواتی تو نہیں کتنے ہے کیوں شکایت لائی آزم سواتی نے, یعنی چسکا فروشی کر لو, لیکن یہ سنجیدہ ایشوز ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی, ٹھیک, 4 اپریل, اس پہ ظاہر ہے کہ پورے ملک سے پیپلز پارٹی کے جعلی قافلوں کی صورت آتے ہیں, بڑی خدا بخش, ٹھیک. اب جے سنگھ کا ایک فیکشن ہے, ٹھیک ہے جی, جس کے چانڈیو صاحب جو ہیں وہ سربراہ ہیں, انہوں نے, ریاض چانڈیو ان کا پورا نام, انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں مورو, ذرا غور کرنا, جام شورو اور نصیر آباد, ان 3 جگہوں پہ دھرنے دیں. کب؟ 4 اپریل کے دن. 4 اپریل کو تک کو لوگ گزر نہ سکے, پہیا جام ہڑتال ہو جائے گی. میں ساری ٹریفک اپنی سے معطل کر دی تو اس طرح ٹینشن ہو سکتی. اور یہ وہ روڈ ہے جو لنک کرتا ہے. اچھا, پہلی مرتبہ جیسے بہت سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی فاطمہ بھٹو جو ہے وہ پالیٹکس میں آئے گی, لیکن وہ بیچاری کہتی رہی کہ میں نے نہیں آنا, اور وہ رائٹنگ وائٹنگ میں اپنا لگی رہی, اور اب وہ شادی وادی کر کے اپنی زندگی میں مصروف ہے. اینڈ شی از مور انٹرسٹیڈ ان لٹریچر اینڈ آل دیٹ. اب جو بھائی ہے ذوالفقار بھٹو جونیئر, وہ بھی سماجی کام کے لیے مچھلی بچانی ہے, بلائنڈ ڈولفن کو بچانا ہے. 4 اپریل ہی کو اس دفعہ پہلی مرتبہ لاڑکانہ کے عین قلب میں واقع جنا پاک, وہاں پہ وہ نے کہا کہ میں جلسے سے خطاب کروں گا, بھٹو کی برسی بھی ہوگی بھٹو صاحب کی, اور ساتھ میں یہ اجتماع میں میں چاہوں گا کہ تمام ہندو برادری وہاں پہ موجود ہو, کیونکہ وہ ہندو وہاں سے اغوا برائے تھا. ہاں, وہ کنورژن والے معاملے میں بہت کنورژن کے بعد فورس کرنا ہے, وہ بہت عرصے سے ایشو پہ بات اب کرتا ہے. ایسے حالات میں بہت توجہ سے 4 اپریل کی جو تقریر ہے, میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جب سے سیاست میں آئے ہیں باضابطہ طور پر, پہلے تو وہ سیاست میں نہیں تھے جب ان کی والدہ جو ہیں وہ انہیں دن دہاڑے قتل کیا گیا, بٹ فرام دا ڈے موصوف سیاست میں آئے ہیں, یہ 4 اپریل ان کی زندگی کا میک اور بریک 4 اپریل ہے. پچھلے 20 سال ہیں شامل ہوتے ہیں, 20 تو نہیں, چلو کم از کم 2008 سے تو وہ اسمبلی کا رکن, 17 سال. پہلا ہے تو ان کی تقریر کیا ہونی ہے. اب یہ بیماری کے سلسلے میں تم دیکھو, بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ 4 اپریل کا پیغام جو ہے وہ کل آنا چاہیے نا, ایوان صدر سے آج وہ اس کا متن جاری ہو گیا اور اوپر لکھ دیا امبارگو. آج کے سوشل میڈیا کے دور میں کوئی امبارگو کرتا ہے؟ چنگا بلا جی دیکھو تو ورنہ بیان کیوں جاری ہو گیا. تم نے نہیں کہا تھا کہ انہوں نے تو بیان جاری کیا, کون کا نہیں, تم نے کہا نہیں تھا پروگرام شروع کیا, صدر صاحب کا بیان, یہ دونوں کو بات, اور آپ نے میری تصحیح کی کہ یہ ایوان صدر نے دیا, کل دینا چاہیے تو بھائی. اس طرح میں بتا رہا ہوں کہ اتنے سینسٹیو حالات جب آپ حکمران ہو جاتے ہیں, اور وہ ورکر جو مطلب جیسے شیخ وقاص اکرم صاحب سے مجھے امید تھی کہ وہ بجائے وہ اس طرح کا بیان دینے کے عمر ایوب صاحب بیٹھتے اور بتاتے کہ جی یہ اس میں یہ ان کو اعتراضات کیسی بھی کر دیتی پوری پی ٹی آئی بیٹھ کے. جب عالم یہ ہو, شک اور شبے کا یہ ہو کہ آپ کا اپنا ووٹر کہہ رہا ہو کہ آصف صاحب اتنے بیمار نہیں, کل بلاول صاحب کی تقریر, کل بلاول بھٹو زرداری کی تقریر جو ہے میری دانست میں ان کے سیاسی مستقبل کے لیے میک اور بریک ہے. چلیں جی, تو یہ بڑا امپورٹنٹ موڑ ہوگا, اور کل سندھ کی سیاست میں کافی ہلچل بھی رہے گی. اور جس روڈ کا صاحب ذکر کر رہے ہیں, یہ ایک نہیں 3 وہ مقامات ہیں, وہی روڈ ہے نا سر جو کرنے جس کو جی ٹی روڈ بھی ہم کہہ سکتے ہیں, جو لنکڈ ہوتا ہے سکھر حیدرآباد موٹر وے سے جا کے. اس میں مورو از اسپیشلی امپورٹنٹ, وہ جتوئی, ہاں جو کہ حیدرآباد تک جاتا ہے سکھر سے شروع ہو کے. سو یہ امپورٹنٹ ہوگا, اللہ کرے بڑے خیر آفت سے گزرے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.